8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? جو بھی ہونے جا رہا الیکشن نہیں ہونے جا رہا. صحیح نہیں ہو رہا. اب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ. بیٹ کے نشان کے بغیر کیسے تحریک انصاف؟ ہر سیاسی جماعت کو ایک الیکشن سمبل ضرور ملنا چاہیے. 2018 میں بھی یہی ایک اسی طرح کا ایک ماحول تھا. اب اگر ایسا ماحول بن گیا تو آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ مانتا ہوں وہ بھی اچھا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی زیادتی ہوئی ہے. وہ بھی اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. سر الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جماعت کو تو سب دیکھ رہے ہیں کہ باندھ دیا گیا. تو بڑی افسوس کی بات ہے نا, یہ کوئی الیکشن کہلانے کے قابل نہیں ہے. الیکشن وہی ہوتا ہے جس میں ساری سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں اور ان کے نامزد امیدوار حصہ لیتے ہیں. اس میں ایک میجر پارٹی کو جو ہے وہ جان بوجھ کر اس سے الیکشن سمبل چھین کر اس کو الیکشن کی پروسیس سے باہر کیا گیا ہے, جو کہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ یہ غیر جمہوری اور غیر قانونی, سب ہر طرح سے قوم کے ساتھ, لوگوں کے حقوق کے ساتھ, رائٹ آف ووٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. حامد خان صاحب, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, کوئی پیغام وہ دیتے ہیں اپنے جو ان کے کارکنان ہیں یا جو ان کی اسٹرینتھ ہے, نوجوان ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں؟ ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے خاص طور پہ کہ کبھی ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ اور ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑے رہو اور اپنے حق کے لیے ہمیشہ. بیٹ کے نشان کے بغیر کیسے تحریک انصاف ہے؟ دیکھیے نا, جو بھی مطلب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلیے کوئی نشان, ایک نشان دے دیں. بات تو اصل میں بیٹ کا نشان کوئی متبرک تو نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو ایک الیکشن سمبل ضرور ملنا چاہیے تاکہ ووٹر کو پتہ ہو کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہے اس کا کیا سمبل. حامد خان صاحب, آپ پاکستان تحریک انصاف کے بانیان میں سے ہیں اور ایک چیئرمین بنا دیا جاتا ہے ایک اس شخص کو جس کا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے. نہیں, یہ کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہر حال چیئرمین تو جو ہے وہ تو اس کو تو زبردستی جیل میں رکھا ہوا ہے. چیئرمین تو وہی ہے. باقی تو فنکشننگ کے لیے کسی کو بھی نامینیٹ کیا جا سکتا ہے, کسی کو بھی وقتی طور پہ چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. تو اس کو بھی غلط قرار دے دیا گیا. وہ بدقسمتی ہے. حالانکہ الیکشن کرائے گئے ہیں جیسے بھی ہیں, اس کو غلط قرار دینا غلط بات تھی. اس کی وجہ سے پارٹی کا نقصان ہوا ہے, عوام کا نقصان. حامد خان صاحب, آخری سوال ہے, 2018 میں بھی یہی ایک اسی طرح کا ایک ماحول تھا. اب اگر ایسا ماحول بن گیا تو آپ کیوں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ والا ماحول نہیں تھا. مانتا ہوں وہ بھی اچھا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس میں بھی زیادتی ہوئی ہے. وہ بھی اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. لیکن اس درجہ پولیٹیکل انجینئرنگ اس میں کم از کم پی ایم ایل این کو الیکشن تو لڑنے کی اجازت ملی تھی. ان کی لیڈرشپ تو جیلوں سے باہر تھی. اگر نواز شریف اور مریم اندر تھے تو شہباز شریف تو باہر تھے, اور بھی لیڈرشپ سارے الیکشن پورا خاندان ہی اندر کر دیا. ہاں, تو اب دیکھیں اس کے بعد آج کے دور میں تو تمام تر لیڈرشپ, نہ صرف عمران خان بلکہ پارٹی کی تمام تر لیڈرشپ جو ہے وہ اس جیلوں میں ہے. اور کسی اور کارکنان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جیلوں میں ہے. تو اس لیے اس قسم کا ماحول تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں مارشل لاء میں نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں بھی زیادتی ہوئی تھی, یہ جس طرح جیلوں میں دڑا دڑ بند کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی تھی. اور اس وقت بھی جب بھی کوئی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہ چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی, چاہے اس سے پہلے دوسری پارٹیوں کی رہی, اور جیسے اب ہونے جا رہا ہے یہ اس سے بھی ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. لہٰذا میں نہیں جسٹیفائی کرتا کہ کوئی غلط کسی بھی طرح اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سروں پہ سوار کر کے حکومتیں بنائی جائیں. سر 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو بھی ہونے جا رہا الیکشن نہیں ہونے جا رہا. صحیح نہیں ہو رہا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی باتیں آپ نے سنی کہ یہ 8 فروری کو الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کافی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کا حصہ بنے گی اور بہت بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ضرور دیں گے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.